بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 12 تک کا درس ہو چکا ہے، بہت ہی عمدہ ماشاءاللہ رسپانس بھی ہے، بیعت کے حوالے سے جو باتیں کری امریکہ وغیرہ سے بڑا اچھا رسپانس ہے۔ اس رسپانس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک آ جانے کے بعد تو ضعیف وغیرہ کا پہلو بھی آج جو ہے آیت نمبر 13 ہے، یہی منکرین اور اسیم اور معتد، یہ جو زیادتی کرنے والے، جہالت میں اترانے والے اور غفلت اور اندھی شہوتوں کے مرتکبین، یہ سب حضرات جو خیالات اور توہمات کی دنیا میں، غفلت اور گمراہیت کی دنیا میں جو بھٹک رہے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ پاک یہ آیت کریمہ ارشاد فرماتا ہے اذا تتلی علیہم اے تقرأ علیہ آیاتنا الدالۃ علی کمال قدرتنا واختیارنا واستقلالنا فی عموم المرادات والتصرفات الواقعہ فی ملکنا وملکوتنا سبحانہ۔ جب ان پر انسان ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، رسول اللہ پیش فرماتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اور ایسی آیتیں جو ہماری قدرت کے کمال پر دلالت کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں، ہمارے اختیار کے کمال کو بتا رہی ہیں، اور ہم اپنی بادشاہت عالم شہادہ اور عالم غیب دونوں میں ہماری بادشاہت کے جو تصرفات اور قدرت ہم رکھتے ہیں، ان سب پر جو ہماری آیتیں دلالت کرتی ہیں، ایسی آیتوں کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو قال، وہی لوگ کون، من فرط جہلہ و نہایت غفلتہ، یا یوں کہیے من فرط جہلہ و نہایت غفلتہ و اعراضہ عن الحق و اہلہ، اپنی جہالت کی کثرت کی بنیاد پر اور اپنی غفلت کی نہایت کی بنیاد پر اور حق سے دوری کی بنیاد پر وہ کیا کہتے ہیں جب تلاوت کی جاتی، ما ہی الا اساطیر الاولین، کہ یہ جو آپ تلاوت کر رہے ہیں آیتیں، یہ تو پچ اگلوں کی کہانیاں، یہ تو اگلوں کی کہانیاں، گزرے سو کی کہانیاں، یہ کیا قصے کہانی لانا ہے، اساطیر گزرے لوگوں کی کہانیاں۔ اب کیا کہانیاں؟ مطلب اکاذیبہم المستورہ فی دواوینہم، یعنی یہ سب تو ہمارے دیوانوں میں، ہمارے دفتروں میں پچھلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے جھوٹے قصے کہانیاں درج ہیں، یہ تو ایسے ہی آپ آج بھی بولتے ہیں۔ ابھی سلمان رشدی کیا کہا؟ سلمان رشدی نے یہی تو کہا شیطانی ہے، جبکہ یہ تو صحابہ کے زمانے کا ہے، نہیں تو آج کے زمانے کا ہے، تو آج بھی کیا صبح قیامت تک لوگ بولتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عظیم معجزہ ہے قرآن پاک، کہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ تم جو بھی بولنا ہے بولو، لیکن یہ ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے نزول کے بعد کے مرحلے جو حفاظت کے ہوں گے وہ میں ہی کروں گا۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، حالانکہ کلام الہی تو توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، سب ہے، لیکن یہ سب کلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے نہیں دیا۔ چنانچہ آج دیکھ رہے ہیں کہیں نہیں، لیکن قرآن پاک آل ان آل جیسے نازل ہوا ہے، ہوا تھا، ویسے ہی قیامت تک رہے گا اور ہے، اور اس میں نبی کا معجزہ بن کر کے امت کے وہ غریب طبقے کے وہ انسان ہم جیسے گنہگار نے جو سینے میں ان کی حفاظت کی ہے اللہ کے کرم سے، رسول کے معجزہ سے، امت کے جو ہزاروں اربوں ملینوں بلینوں افراد جو سینے میں حافظ قرآن کی شکل میں ہے، یہ خدا کی قدرت ہے اور نبی کا معجزہ ہے۔ اسی بنیاد پر اس کو کوئی میٹ نہیں سکتا، کیونکہ میٹنے کے لیے ضروری ہے کہ
ظاہری دنیا میں وہ موجود ہو، باطنی دنیا میں وہ موجود نہ ہو، لیکن سینہ تو باطنی دنیا ہے. قلب میں جب قرآن موجود ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ قرآن میں نہیں. اسی لیے آج جماعت کے لوگوں کو بھی آپ دیکھیے حدیث میں ہے ہی نہیں. اب بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو آپ بلا تشریف لائیں، سڈنلی کہہ دیتے ہو حدیث میں ہے ہی نہیں. اچھا کیوں کہتے بتائیں؟ اس لیے کہ حدیث کی بھی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان نہیں فرمایا، ذات مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے کہ حبیب ہم آپ کو بچائیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں. لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس لیے اس کے بارے میں نہیں کہتے قرآن میں ہے ہی نہیں، قرآن میں ہے نہیں، حدیث میں نہیں ہے. یہ بہت دیکھیں گے آپ، یہ اگر ہے بھی تو یہ حدیث ضعیف ہے. یہ عجیب پہلو ہے، اگر ہے بھی تو یہ حدیث ضعیف ہے. اب حدیث بھی بول رہے ہو ضعیف ہے، عجیب بول رہے ہو، باپ بھی بول رہے ہو کہہ رہے ہو کمزور باپ ہے. عجیب بات ہے، یہ فلسفہ نہایت ہی مطلب اسی لیے قرآن کی کسی آیت کو کوئی آج تک نہیں کہہ سکا یہ آیت ضعیف ہے. بولے تو خارج اسلام، خارج اسلام تو حدیث کا بھی انکار کرتے ہو گئے ہیں وہ. اسی لیے تو بھائی آپ ہم سب کیوں نہیں بولتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ اس لیے نا کہ رسول اللہ کا ادب کرتے ہیں اور رسول اللہ ہمارا ایمان ہے، تو ان کی ذات اور بات دونوں کے ساتھ ہمارا ایمان ہے نا. ہم ان کی ذات کو بھی مانتے ہیں، ان کی بات کو بھی مانتے ہیں، بلکہ ہم ان کی ذات کو ان کی بات ہی کی بنیاد پہ مانتے ہیں. 1400 برس کے بعد ہم ان کی ذات کو بات ہی کی وجہ سے تو پہچانے، بات نہ ہوتی تو ذات کیسے پہچانے. اس لیے ہم اگر ضعیف کہہ دیں گے تو ہمارا ایمان ضعیف ہو جائے گا، اور اللہ کو قوی ایمان چاہیے، کمال ایمان چاہیے. اس لیے اللہ پاک جو ہے ہم سب کو الحمدللہ ثم الحمدللہ محفوظ فرمایا ہے اور مقبول بنایا ہے کہ ہماری زبان سے ایسا لفظ نہیں نکلتا جس سے نبی کی ذات پر انگلی اٹھے یا بات پر بات اٹھے. نبی کی ذات بھی باکمال ہے، نبی کی ذات بھی قوی ہے، اور نبی کی بات بھی باکمال ہے، نبی کی بات بھی قوی ہے، ضعیف بھی. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں ان کی ترجمانی ہو رہی ہے. دیکھیے کہ جب تلاوتیں کی جاتی ان کے سامنے، قرآن پاک اللہ کے رسول پیش کرتے، آیت قرآنیہ پیش کرتے، تو انکار کرنے والوں کا معاملہ کیا ہوتا؟ یہ کہتے کہ یہ سب ہمارے دیوانوں میں، ہمارے دفتروں میں اگلوں کی جیسے کہانیاں لکھی ہوئی ہے ایسے ہی تم پیش کر رہے ہو. تو اللہ پاک آگے روان کرتے ہو ثم قال سبحانہ کلا، خبردار خبردار. اور فرماتے ہیں رضا له عن هذا الافتراء والمراء على سبيل الانكار والاستهزاء، يعني ما هذه الايات البينات من المفتريات كما زعمها اولئك الغواة الطغاة الهالكين في تيه البغي والطغيان والغي والعدوان. کیا کہنا، ترجمہ بڑا اچھا ہے کہ یہ جھوٹ کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ افتراء باندھنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد تم اپنی طرف سے گڑھ کر بول رہے ہو، اس میں جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ اللہ پاک کہتا ہے نہیں، یہ آیتیں بینات واضح ہے، صاف مطلب صاف ستھری ہے، گڑھنے کی دنیا سے، گڑھنے کی دنیا سے صاف ستھری. بینات واضح ہے، اتنا صاف ہے کہ بالکل مطلب واقعی آنکھ والا اس کو دیکھ لے. ورنہ یہ تو جانتے ہیں جب نظر بدلتی ہے تو نظارے بھی بدلتے، مشہور ہے مقولہ. ایک دم چھوٹی سی بات ہے، بیوی اور شوہر میں جب جھگڑا ہوتا تو اتنی بڑی باتیں بول دیتے ہیں کبھی کبھی، کیوں؟ غصہ کا موقع ہے. اگر محبت ہوتی تو اتنی بڑی اچھی باتیں بول دیتے. نظر جب بدلتی تو نظریے بدل جاتے، نظر جب بدلتی تو نظریے بدلتے. موسیٰ علیہ السلام کی نظر تھی اس لیے نظارے بدلے، ہوش نہیں لا سکے، ہوش میں نہیں رہ سکے. جبکہ اللہ پاک نے اپنی صفت کی 99% کے 1% کو کروڑواں % کرو پھر 1% بناوا، وہ حصہ ڈالا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے. لیکن آقا کا جلوہ کبریٰ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغى، سورہ نجم کی آیت نمبر 11 وغیرہ میں آپ دیکھیں، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.
15, 16, 17 آیت نمبر 17 فرماتا ہے اللہ سورہ نجم میں کہ اللہ کے رسول جب خدا کو دیکھ رہے تھے تو ماں زاغا مانے ہوتا ٹیڑھا ہونا، آنکھ کا ٹیڑھا ہونا، اور وما طغا، اور طغا مانے ہوتا ہے ادھر ادھر کرنا، جیسے آپ ایک دم کسی کو جب دیکھ کر کے ایک دم اچنبے میں نہیں رہ جاتے، پلک بھی مارتے، تو ایسی متوجہ ہو کر دیکھ رہے تھے کہ آپ کی آنکھ ٹیڑھی بھی نہ ہوئی اور آپ ہلے تک نہیں، ایسا ایک دم دیکھ رہے، اللہ کو دیکھ، ذات خدا کو دیکھ رہے، قرآن پاک کیا پاور ہے، بھائی اس کو بولتے ہیں غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب، کلیم بولتے ہیں موسیٰ کو، غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، سبحان اللہ، صحیح ہے کہ نہیں؟ نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، موسیٰ کی نظر بدلی نظارے بدل گئے، محمد رسول اللہ حبیب اللہ ان کی نظر بدلی اللہ تعالیٰ نظرہ بدل گئی۔ تو کسی بھی ذات کو انبیاء کرام ہو یا رسولان نظام ہو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ ذات خدا کو کسی کوئی دیکھ سکے، صفت کو بھی دیکھنے میں بے ہوش ہو گئے، صفت کو بھی بے ہوش ہو گئے، ذات کو دیکھنے کی تو بات نہیں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی وعدہ کیا تھا اللہ نے، اے موسیٰ لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یہ ضد کیے تو ضد پورا کرنے کی بنیاد پر ایسا کیے۔ ہاں کبھی کبھی اپنے گھروں میں بھی نہیں دیکھتے، میں کہہ رہا ہوں نا تو جاؤ، ہاں میں کہہ رہا ہوں نا تو جاؤ، 15 منٹ بھی سفر نہیں کہ بارش ہو گئی، میں منع کیا تھا نا، دیکھو بارش ہو گئی۔ تو کبھی کبھی ایسے ہم تو بھی پیش کر رہے ہیں، ظنیات پیش کر رہے ہیں، تو اسے جب رب نے کہا تھا، لیکن اصل یہاں کلیم اور حبیب کا فرق بتا بلکہ، اور چونکہ یہ تو ہے ہی وہ درس تفسیر الجیلانی ہے، غوث کا درس ہے، تو اس میں تو معرفت کا پہلو آنا ہی چاہیے نا۔ اصل جانتے ہیں کلیم اور حبیب کا سب سے بڑا فرق، اس کو محسوس کیجیے گا، کلیم اسے کہتے ہیں جو اپنی خواہش کا اظہار کرے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی خواہش پوری کی جائے۔ فرق سمجھے؟ کلیم اسے کہتے ہیں کہ اپنی خواہش کا اظہار کرے، اے موسیٰ تجھے جو لینا جو کہنا ہو آؤ طور پہ، تو جو بھی ان کی خواہش ہوتی تھی طور پہ جاتے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں کہ جو ضرورت دیکھ رہا ہے مولا فوراً جبرائیل کو بھیجا، جاؤ پوری کر۔ تو حبیب کی خواہش رب دیکھ کر پوری کرتا، اور کلیم کی خواہش جب تک بولتا نہیں ہے تو پوری نہیں کرتا، کلیم بولنے والا، یہ فرق ہے۔ اور موسیٰ تمام نبیوں میں اعلیٰ اور افضل ہیں، نبیوں میں توجہ دیجیے گا، یعنی اولو العزم رسولوں میں سے ہے، وہ اولو العزم نبیوں میں سے ہے، رسولوں میں سے ہے۔ ایسا اولو العزم رسول، ذات اولو العزم بولتے ہیں، ہاں پہلے دیکھیے ایک دم، بلکہ اس کی کٹیگری سمجھیے، بلکہ اس کو آسان کر دیتا ہوں، اچھوں کی فہرست آپ نیچے سے بنائیے، نیچے سے بنائیے اچھوں کی فہرست، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، صالحین سب سے پہلی فہرست نیچے سے بنانا، صالحین کے اوپر جو ہے شہداء، اور شہداء کے اوپر ہے صدیقین، دیکھیے گا، اس کے اوپر ہے نبیین، اور اس کے اوپر ہے رسولین، اور رسولوں کے اوپر اولو العزم رسول، اولو العزم رسول۔ ابھی دیکھیے، اب اولو العزم رسول میں 4 ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، محمد رسول اللہ، بعض حضرت نوح کو بھی شامل کی، لیکن یہ طے ہے اولو العزم میں یہ 4 ہیں، اور ان اولو العزم رسول میں بھی سب سے اوپر ہے محمد رسول اللہ۔ اور اب بلندی کے اعتبار سے دی اینڈ ہو گیا، اب کوئی ان کے اوپر نہیں، اعلیٰ میں سب سے اوپر ہو گیا، تو بہتر کی فہرست میں صالحین، شہداء، صدیقین، نبیین، رسولین، اولو العزم رسول، جس میں 4، اور اس 4 میں بھی سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ۔ اب کوئی بہتر کا پہلو نہیں، اسی لیے کہا امام اہل سنت نے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اچھوں میں اچھا مطلب صالحین کو بھی اچھا مانتے ہیں آپ، شہداء، صدیق، نبی سب کو اچھا مان رہے ہیں، تو سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سب میں اچھا ہمارا نبی،
اس میں ایک عقیدہ کتنا بیسٹ ہے. یعنی آج جماعت والوں کو دیکھیا اللہ کے سامنے سب چمار کی طرح ہے. کیا جملہ ہے یار. اللہ کے سامنے ساری مخلوق چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اس طرح کی باتیں بول رہے. استغفر اللہ. اب عقیدہ ہمارا دیکھیے. قرآن خود کہتا ہے صالحین اچھے, شہداء اچھے, صدیق اچھے, نبی اچھے, رسول اچھے, اور ان اچھوں میں اچھا محمد رسول اللہ. تو ایسا کیسے بول سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سب خراب ہیں؟ جب رب خود کہہ رہا ہے کہ یہ سب اچھے ہیں تو عقیدہ ایسا بنانا ہوگا جو رب کا عقیدہ ہو. سارے اچھوں میں اچھا. تو دیکھیے ہم اچھا مانے, موسیٰ کو بھی اچھا مانے, نوح کو بھی اچھا مانے, بلکہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کو اچھا مانے. پھر حضرت امام حسین کو اچھا مانے, امام اعظم کو اچھا مانے, جتنے بھی ہیں یہاں تک کہ صالحین میں سے ابو یوسفین کو بھی اچھا مانے, اپنے معاشرے میں جو صالحین میں سے ان کو اچھا مانتے. تو یہ قرآن کا فارمولہ ہے. سارے اچھوں میں اچھا ہم جن کو ہے مانتے ہیں, جو اسٹیٹس ہے ان حساب سے, جو مقام ہے ان حساب سے. ہم اپنی بڑی بہن کو ماں کے بعد ماں کا درجہ دیتے ہیں, ہم اپنی خالہ کو ماں کا درجہ دیتے ہیں, ہم اپنے چچا کو باپ کے بعد باپ کا درجہ دیتے ہیں. تو یہ درجہ ایسا نہیں کہ اللہ کے سامنے سب چمار کی طرح معاذ اللہ, ایسا نہیں ہے. استغفر اللہ. یہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی, ایسا نہیں بولو. سارے چلنے والوں کی چلتی, لیکن جب اللہ چلاتا تو کسی کی نہیں چلتی, ایسا بولو نا, ایسا بولو نا. سب کی چلتی, جتنے بھی چلانے والے ہیں سب کی چلتی, لیکن جب رب آئے گا چلانے کے منصب میں تو کسی کی نہیں چلتی. یہ بہترین بات ہے. تو آپ نے ہر ایک کے اسٹیٹس کو بھی مانا. یہ اصل پہلو ہوتا ہے. تو حبیب اور کلیم میں یہ فرق دیکھیے گا. اسی لیے قرآن کی کئی ایسی آیتیں ہیں کہ کلیم جو ہے اپنے نفس کی طرف توجہ دیتا اور حبیب جو ہے رب کی طرف توجہ دیتا. دیکھیے قرآن پاک میں آیت ہے ان معی ربی سیہدین. حضرت ہارون علیہ السلام یا ان کے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہتے ہیں تم ڈرو مت, میرے ساتھ میرا رب ہے. تو پہلے انہوں نے میرے ساتھ کہا, میرا رب بعد میں کہا. پہلے انہوں نے کیا کہا؟ میرے ساتھ. اس کا مطلب یہ کہ اپنے کو پہلے انہوں نے یاد کیا. لیکن محمد رسول اللہ جب غار حرا میں تشریف فرما ہے, نہیں غار حرا میں نہیں, غار ثور میں ہجرت کر کے جب غار ثور میں, اور سراقہ وغیرہ کفاران عرب وغیرہ ان کا جو پیچھا کر رہے تھے, تو ابو بکر صدیق کو جب آہٹ پہنچی تو نبی کہہ رہے ہیں ڈرو مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھا آپ نے یہاں کیا کر ان اللہ معنا, وہاں کہہ رہے ان ربی معیہ, وہاں ان معیہ ربی. معیہ بولے تو پہلے موسیٰ اپنے کو یاد کر رہے ہیں, پھر رب کو یاد کر رہے ہیں. اور حبیب وہ ہوتا ہے جو پہلے محبوب کو یاد کرے پھر اپنے کو یاد کرے. یہ فرق ہے. اسی لیے حبیب کی خواہش پوری کی جاتی ہے اور کلیم جب خواہش کرے تب جانا پڑتا ہے. ہاں یہ فرق ہے. کتنا مطلب خود موسیٰ علیہ السلام اس تقریر سے خوش ہو رہے تھے, کیونکہ معراج کے واقعے میں جانتے ہیں انبیاء تو سب مقتدی بنے تھے, لیکن راستے میں جب چل رہے تھے آقا تو حضرت موسیٰ ہی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا, یاد ہے نا؟ راستے میں کثیر احمر کے پاس حضرت موسیٰ ہی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. تو موسیٰ اور محمد رسول اللہ میں بڑا مطلب عظیم عمدہ رشتہ ہے, نبوت اور رسالت. الحمدللہ کہنا یہ ہے کہ اسلام کا ایکسپلین ایک ویسا بنی ہے کہ اسلام کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے لیول کی جو اللہ پاک نے ان کو عزت اور وقار عطا کی ہے ان کو آپ گھٹائیں گے. سورہ منافقین کے آیت بتاؤں للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اب آپ غور کیجیے, عزت اللہ ہی کے لیے ہے, عزت اس کے رسول کے لیے ہے, اور عزت مومنین کے لیے. اب آپ بتائیں تینوں چیزیں بتا ایک لائن سے اللہ پاک نے کہا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اب کتنا پیارا کانسیپٹ ہے. تب اگر کوئی کہے نہیں اللہ کے سامنے سب چمار سے زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ, تو پھر اللہ خود اپنے ساتھ عزت میں رکھا ہے رسول کو بھی اور مومنین کو بھی. تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود کو ذلیل مانے اور رب اسے عزت دے. رب کہے تم عزت دار ہو اور مومن کلمہ پڑھنے والا یہ کہے گا کہ اللہ کے سامنے سب چمار سے زیادہ ذلیل. میں یہ جو نہیں بھائی علم نہیں ہے, جو دل میں آپ علم کی بات کر رہے ہیں. اسماعیل دہلوی جو اہل حدیث کا انڈیا کا فاؤنڈر ہے, اس نے لکھا ہے کہ تقویۃ الایمان,
اس نے اس قسم کی حرکت کی ہے. اب علم کی بات کریں، جیسے ابھی ابھی مودودی کا نام آتا تو کیسا غصہ آتا؟ کیا علم نہیں تھا اس کے پاس؟ علم تھا، ادب نہیں تھا. روح کے علم نہیں تھا، نور علم نہیں تھا، فضل نہیں تھا، کمال نہیں تھا، ادب نہیں تھا، تعظیم نہیں تھی. ورنہ رسول کو تو ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں اور ابو جہل بھی دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے، آنکھ تو دونوں کے پاس ہے، وہی نظریں بدل رہی، نظارے بدل جا رہے ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو عالم تھا اور ہم سے زیادہ عالم تھا. یاد رکھیے، تھوڑا سا علم ہو اور ادب اس سے زیادہ ہو تو زیادہ علم والے سے وہ تھوڑا علم بھاری ہو جائے. بھاری ہو جائے. زیادہ علم والا، فرض کیجئے کہ آپ ایک دم MBS پورا کیے ہوئے اور ہم بس 10th پڑھے ہیں، لیکن ہمارے پاس ادب ہے، آپ کے پاس ادب نہیں ہے، تو رن کی بارگاہ میں یہ 10th والا کامیاب ہے. یوسف کیا نام؟ جس کا اسماعیل دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بہت بڑے عظیم، بلکہ انڈیا میں حدیث کو پھیلانے والے انہی کا خاندان ہے. اور قرآن کی اردو میں ترجمہ کرے، فارسی میں سب سے بہترین ترجمہ کی، اور سب سے بڑے مطلب انڈیا میں حدیث کو لانے والے پورے اردو میں لکھا. اور ان کے عظیم خاندان کا یہ بدبخت بیٹا اس طرح کی حرکت کرتا کہ اللہ صاحب کے سامنے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو، چمار سے زیادہ ذلیل ہے. تو محدث دہلوی بول رہے، بھتیجوں میں سے ہونا، بھتیجوں میں سے بڑا افسوس ہوتا. کہہ رہے کہ سعودی عرب سے چھپتی شاہ اسماعیل شہید کا جملہ لکھا جاتا، شاہ اسماعیل شہید. استغفر اللہ. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سے ہم سے کیا رشتہ ہے، بس یہی کہ آپ بھی اللہ رسول کا کلمہ پڑھتے، ہم بھی اللہ رسول کا کلمہ پڑھتے، آپ بھی ادب کرتے، ہم بھی ادب کرتے. ذرا ہم دیکھیں گے کلمے میں کوئی فرق، گئے کام سے کوئی رشتہ ہی نہیں، کوئی رشتہ نہیں. تو رشتہ جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے. شاہ اسماعیل دہلوی سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو رحمت اللہ علیہ بول رہے ہیں اور ان کو لعنت بھیج رہے ہیں. بات کیا ہے؟ بہت بڑے آدمی تھے ان کو. ارے آپ بنگلور اگر میں جائیے، ان کے ناموں سے مدرسے کھل رہے ہیں. مدرسہ شاہ ولی اللہ محمد، آج ان کے ناموں پر سیمینار ہوتے ہیں. اتنے بڑے جید عالم دین انڈیا میں، انہی کا خاندان شریعت کو پھیلایا حدیث کے اعتبار سے. جب انہوں ایک کرے تو اس میں جامع اپنے کوسی مسجد ہے، وہ جامع مسجد دہلی کی جامع مسجد میں لوگ سب برچے ورچے لے کے آ گئے. جب قرآن اور اردو میں وہ تفسیر لکھے تو لوگ آ گئے تو سب مارنے آ گئے. مارنے آ گئے تو کیا کرے معلوم ہے، سورہ یاسین کی وہ آیت ہے پڑھتے ہوئے جو سو نکل گئے تو کہاں دیکھتے رہے. جیسے ہجرت کر کے رسول اللہ کہتے. کہنا یہ ہے کہ ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مشکات شریف جو ہے 1100 پیج پر ایک کتاب ہے. مشکات شریف کا نام سنی ہوگا. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، یہ 6 کتاب کا خلاصہ ہے مشکات شریف. مشکات شریف میں ان کے خاندان کا ایک عظیم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، عبدالحق محدث دہلوی، ان کی عربی میں 4-5 صفحہ کی ہے، اتنے لمبے لمبے صفحے کی کتاب ہے شیخ مقدمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے. آج بھی پوری دنیا جہاں جہاں اسلامی مطلب مدرسے ہیں، آج بھی دارالدیوبند وغیرہ میں سب میں پڑھائی جاتی ہے. اب آپ بتائیں، اتنا عظیم خاندان، اور اس عظیم خاندان کا ایک بیٹا بول رہا ہے اسماعیل دہلوی کہ اللہ کے سامنے سب لوگ چمار سے زیادہ ذلیل ہیں. جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. یہ جملہ ہے بدمست کتاب ہے. جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. ارے تو مختار کون ہے یار؟ محمد یا علی. خدا کی قسم اس لفظ پر اگر غور کرے تو یہ اتنا بڑا شرک ہے، اس لیے کہ چلو ٹھیک ہے محمد کو تم سے دشمنی ہے نا، علی تو خدا کا نام ہے نا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، علی تو اللہ کا نام ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے، چلو محمد سے دشمنی ہے، علی تو خدا کا نام ہے، تو اب جس کا نام علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. بتائیے خدا کو جو بے اختیار مانے وہ مومن کیسے ہوگا؟ خدا کو جو بے اختیار مانے وہ مومن کیسے؟ تو رسول کی دشمنی نے اتنا اندھا کر دیا ہے، اتنا اندھا کر دیا کہ وہ اللہ بھی چھوڑ گیا. توحید کا درس دینے چلے تھے، توہین ہو گیا، توہین کر رہے تھے. دیکھیں نا
تو یہ ہوتا ہے جو گھمنڈ کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، جو رسول پاک کا احترام نہیں کرتے، جو ادب نہیں کرتے۔ 1400 برس کے بعد نام آ جاتا ہے تو انگوٹھا ہم لوگ چوم لیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اپنی بیوی کے نام پر کیوں نہیں چومتے؟ محبت تو کرتے ہیں۔ باپ کے نام پر کیوں نہیں چومتے؟ محبت تو کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہمیں وہ چیز پلائی گئی ہے کہ ساری محبوب چیزوں سے زیادہ محبت رسول سے ہے۔ اسی لیے تو رسول نے نام پر چومنے سے آپ مطلب ہم سب پر کوئی اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص کے گھر میں محمد اور احمد نام کا موجود ہوگا ہم اس کے گھر والوں کو جہنم میں کبھی نہیں ڈالیں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک وعدہ لیا، احمد محمد اور احمد کتنی بڑی برکت ہے محمد اور احمد کی، بتائیے کتنا بڑا مطلب یہ کہ عظیم مطلب درس ہے ہمارے لیے کہ ہم اس نام کو چومتے ہیں جس نام کی برکت سے جنت اللہ کے رسول نے ہمیں بشارت دی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ چومنا شرک ہے، اس کا مطلب یہ کہ جنت میں جانا یہ بات ہے مار اللہ بلال۔ کیسی مطلب کیسی سوچ ہے؟ آپ دوسروں کے بچوں کو کیوں نہیں چومتے؟ چلتے پھرتے بچوں کو کیوں نہیں چومتے؟ اپنا بھتیجا آتا، اپنا نواسا آتا، اپنا پوترا آتا تو آپ چومنے لگتے ہو، تو یہ چومنا حرام ہے؟ ارے ہر وہ چیز جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کو چوما جاتا ہے۔ تو رسول کہتے ہیں سب سے زیادہ، اللہ خود کہا ہے کہ ساری مخلوق سے زیادہ محمد سے پیار کرنا۔ اب بتائیے تو ہمارے بھتیجے سے بھی پیار سے بھی زیادہ، ساری مخلوق سے زیادہ، بلکہ ہاں اب تو یہ سب سے بڑی بات ہے، اپنی جان سے، مال سے، آل سے، اولاد سے، بیوی سے، باپ سے، ماں سے، خاندان سے، قبیلے سے، ملک سے، ہر چیز سے زیادہ پیار نبی سے ہونا، اور تب مومن ہے۔ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے نزدیک میں اس کے باپ ماں سے زیادہ پیار نہ ہو۔ کہنا یہ ہے یہ ہم سب کو اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ ہم گستاخ نہیں، بے ادب نہیں ہیں۔ ہمیں جتنا علم ہے ہم اس کو اب بھی بیس نہیں بنائے ہیں۔ اے اللہ، بلکہ ایک حدیث سنیے مشکاتی میں ہے 4 جملے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوت لا يستجاب لها ومن لسان لا يذکر۔ یہ 4 چیزیں اب نبی کہتے ہیں اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو دوسروں کو نفع نہ دے، میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری یاد میں ڈرے نہیں روئے، میں اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو، میں اس زبان سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری یاد میں ذکر نہ کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من ہؤلاء الاربع، اے اللہ میں ان 4 چیزوں سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ 3 چیزیں تو ہیں جو اپنی جگہ پر، لیکن رسول علم سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، علم سے بھی پناہ مانگ۔ وہ کون علم ہے بتائیے تو، کون علم ہے؟ وہ یہی ہے، آپ فرض کیجئے جاہل ہے، بیٹا پڑھ لیا، آپ کو آ کر بتا رہا کیا تمہیں معلوم تھی زندگی تو جہالت میں کٹی، کیسا دل ٹوٹے گا، سوچیے نا کیسا دل ٹوٹتا۔ ارے بیٹا سوکھی روٹی کھا کر کے تیرے کو کھلایا، بھوکے رہ کر کے تیرے لیے پیسہ اور ڈونیشن کا انتظام کیا، اور آج تو میرے اوپر اٹیک کر رہا۔ ایسے علم سے پناہ مانگنا، ایسے علم سے جو بڑوں کا ادب ختم کر دے، وقار ختم کر دے، عظمت کو ختم کر دے اور گھمنڈ آ جائے۔ آج آپ دیکھیے جب تک سعودی عرب نہیں جائیں گے بچے تو جیسے چاہو ایک دم زندگی کاٹ رہے، سعودی عرب جاتے ہی 4 موبائل اس جیب میں رہتا، باپ کو پیچھے کر دیتا، انٹروڈکشن کرانے میں شرماتا، کون ہے وہ؟ کون بھی نہیں، چلو استغفر اللہ۔ ارے شرم کرو میدان محشر میں جب تیرے باپ کے ساتھ تجھے پکارا جائے گا، تیری ماں کے ساتھ تجھے پکارا جائے گا، شرم کرو اس وقت جب باپ جنت جائے گا، وہی غریب باپ اپنی آنسو کی بنیاد پر جنت جائے گا، تیرے لیے صبح و شام دعا کرنے کی بنیاد پر جنت جائے گا، تیرے لیے اپنے خون اور پسینہ کو ایک کرنے کی بنیاد پر جنت جائے گا۔ تو اس وقت بھی پیچھے مڑ کر بار بار دیکھے گا مولا جب اتنا میں نے معاف کر دیا ہے تو آج بھی معاف کرتا ہوں اور جنت دے دے، اس وقت بھی تو باقی کی وجہ سے جنت دے۔ ایسا اگر باادب معظم باپ ہے، کہنا یہ ہے کہ انسان کو دولت آ جائے یا علم آ جائے
یہ دونوں چیز ہی انسان کو گھمنڈ بناتی ہے. نہ کبھی دولت پر اترانا ہے اور نہ کبھی علم پر اترانا ہے. جتنا علم آ جائے دعا یہ کرنا ہے اے اللہ اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہمیں بنا دے. اے اللہ اس دولت سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنا دے. بتائیے نا 10 کروڑ روپے آپ کے پاس ہو, کھا پائیں گے؟ کتنی عمر جیئیں گے؟ روز بھی کھائیں گے آپ تب بھی نہیں کھا پائیں گے. تو فائدہ ہی کیا جب پرسنل فائدہ نہیں دے پا رہا تو دعا ہی کر دو نا اے اللہ اتنا پیسہ ہے دوسروں کو فائدہ دینے والا بناتے. پتا نہیں ایک غریب نے روتے ہوئے اگر کھا لیا آپ کا پیسہ اس کے آنسو کی وہ قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. تو کروڑوں ویسے ہی رہ گئے, اس غریب کے آنسو نے بخشا دیا. کیا کہتے تو ادب و احترام یہ اسلام کی روحانیت ہے. آیت نمبر 13 کے حوالے سے جو اللہ پاک نے کہا کہ جب تلاوت کی جائے, رسول پاک جب میری آیتیں تیرے سامنے تلاوت کرتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں, یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں. تم نے کبھی سوچا کہ رسول نے یہ نہیں کہا میں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں, رسول نے ہمیشہ یہ کہا رب بول رہا. تم کم سے کم میرا تو خیال کرتے, کعبہ کا طواف کرتے ہو کعبے والے کا تو خیال کرتے نہیں. اللہ پاک اخبار میں کر رہا کلا بل رانا, یہ کل میں نے تمہید بھی مان دی تھی, یہ آیت صرف پڑھی کلا بل رانا, سنو ران ہے ان کے دلوں کے اندر. اور ران کیا ہے خود غوث پاک سے سنو. حدث فی نفوسہم نہیں حدث فی نفوسہم رین الغفلۃ وصدع الجہل والضلال وازداد وغلب حتى علا واحاطہ. جب انسان گناہ کرتا ہے, دیکھیے جب انسان گناہ کرتا ہے تو میں نے کہا اگر گناہ سے باز آ جائے تو ولی بن جاتا ہے. گناہ سے توبہ کر لے پھر گناہ نہ کرے تو ولایت مل جاتی ہے اسے. لیکن جب گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا پھر گناہ کرتا پھر توبہ کرتا تو ایسے انسان کو اللہ پاک جو ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دیتا ہے, دینا مہلت دینا ہے دیتا. لیکن جب دیکھتا کہ کوئی صورت نہیں اب اس کے بچنے کی تو اللہ پاک ایک کالا سا ٹیکا اس کے دل پر ڈال دیتا جس کو ران بولتے. اور غور کرے آپ نبی کی تلاوت کے بعد جن لوگوں نے ان بولی کو جھوٹا کہا, اگلوں کی کہانی کہا, اللہ نے ان کے دل پر ران لگا دیا. تو اس سے ایک عقیدہ عظیم ملا ہم کو اور آپ کو کہ اللہ کی بولی ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے نبوت کے حوالے سے, اور نبی نے جو کہہ دیا ہے وہ سب کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی بولی ہے. نبی کی نے جو کہا ہے سب اللہ کی بولی ہے. سورہ نجم کی آیت نمبر 3 بھی ہے. اس حوالے سے نبی کو ریجیکٹ کر دینا در حقیقت اپنے دلوں پر رب کا کالا ٹیکا ڈال دینا. بات فرمائیے رین الغفلت, غفلت کا کالا ٹیکا, جہالت کا کالا ٹیکا, گمراہی کا کالا ٹیکا. اور یہ ٹیکا اتنا اس کے اوپر حاوی ہوا کہ حتی علا و احاطہ, اب اس کے انک میں وہ سرایت کر گئے. چھوٹی سی مثال لیجیے نا, کینسر کسی کو ہو جائے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کیا کب کہتا جب پورے میں پھیل جائے یہ ہو جائے وہ. ایسے ہی یہ ایک دم کینسر کی طرح ہے کہ جب گناہ کرتا, گناہ بھی کیا نبی پاک کی بات کو نہ ماننا. تو علی قلوبہم فکسفها وقدرها الى حيث اظلمها وودها ولم يبق فيها لمعة من بیاض نور ایمان. نور ایمان کی کوئی سفیدی باقی نہیں رہتی, سیاہی ہی سیاہی, کالا ہی کالا رہتا ہے. وما ذالک الا بسبب, اور اس کا سبب کیا ہے؟ ما کانوا یکسبون, سبب وہ ہے جو وہ کمائے ہیں. وہ کیا کمائے؟ من المعاصی, نافرمانیاں, والشہوات, اور وہ شہوتیں نفسانی خواہشوں کی تکمیل, المذہبہ لجودۃ الفطرۃ الاصلیہ والفطرۃ الجبلیہ التي فطروا علیہا فی اصل الخلقہ. ہاں مطلب جس فطرت پر, یعنی سارے بچوں کو اللہ پاک جو ہے فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے. اب اس کی ٹریننگ, اس کی تربیت جو ہوتی ہے اس حساب سے اس پر رنگ چڑھتا ہے. ہاں وہ رنگ چڑھتا ہے. سب سے ایک بات دھیان میں رکھیے گا, آپ لوگ بڑے بھی ہیں, کچھ وصیت کیجیے یا نہ کیجیے اولاد کو, ایک وصیت ضرور کیجیے, بیٹا ہم نہ بھی بولے تو تو ہی لے گا دولت, تو ہی دولت لے گا, جائیداد کا حصے دار تو ہی ہے, کوئی اور ہے, بولے یا نہ بولے. لیکن بیٹا ادب, تعظیم, اس کو اپنا اثاثہ سمجھنا, کسی کی بھی بے ادبی نہیں کرنا. کبھی بھی اس بات سے غافل نہ ہونا میری روح خوش ہو جائے, یہ وصیت کر دیجیے گا تو انشاءاللہ نسلیں در نسلیں انشاءاللہ آپ کی خوش ہوگی اور آپ کی روحانیت بھی خوش ہوگی.
کچھ ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو اصال ثواب کرنے کی، یہ ایسے بنتے چلے جائیں گے، ان کا سارا عمل آپ کو سینڈ ہوتا چلا جائے گا۔ بے ادب بے نصیب، ہاں تو یہی تلقین کرنا ہے۔ دولت تو بیٹا جو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ سب تیرا ہے، کوئی دوسرا نہیں لے گا، وہ بیت المال ہے نہیں کہ کوئی تم ہے، مالک ہے، وارث ہے تو ہی لے گا۔ لیکن ادب اگر رہے گا نا تو بہن کو بھی صحیح حق دے گا، بھائی کو بھی صحیح حق دے گا، ماں کو بھی صحیح حق دے گا۔ ادب والا میں نے کہا تو ایسا فارمولا دے دیے کہ ہر ایک کے حق کو پہچانوا دیا آپ نے۔ اور اگر آپ نے کہہ دیا نہیں وہ اس کا وہ اس کا وہ اس کا، تو بعد میں کہے گا یہ بڈھا مر گیا اور بہن کو زیادہ دے دیا، وہ ان کو زیادہ دے دیا، ایسا ان کو دے دیا، ایسا آج بولا تھا حیدرآباد میں۔ اس لیے ادب و احترام ہی کی وصیت کیجیے۔ دعا ہے اللہ پاک آج اس خصوصی درس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو فیضان غوث اعظم سے ہمیشہ مالا مال فرمائے۔